پاکستان مارچ تک اپنی سرزمین پر گیس پائپ لائن منصوبے کا ایک حصہ تعمیر کرے، ناکامی پر $18 ارب جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایران کی پاکستان کو وارننگ، پاک ایران گیس پائپ لائن معاہدہ 2019 میں طے پایا تھا۔ سانحہ پولیس لائنز پشاور میں شہداء کی تعداد 100 تک جا پہنچی۔ المناک واقعے میں 220 سے زائد نمازی زخمی ہوئے، متعدد افراد کی حالت تشویشناک۔ ریسکیو آپریشن مکمل، ملبے سے 11 گھنٹے بعد بزرگ کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا۔ شہداء کے پشاور سمیت سوابی، چارسدہ، مردان، نوشہرہ، لکی مروت، ٹانک، بنو اور دیگر علاقوں میں تدفین۔ صوبے میں ایک روزہ سوگ، سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں۔ خودکش دھماکے میں شہید ڈی ایس پی عرب نواز اور ڈی ایس پی عصمت اللہ سمیت 18 شہداء کی چارسدہ میں نماز جنازہ کی ادائیگی۔ خودکش بمبار کی شناخت کے لیے سر اور اعضاء فورینزک کے لیے بھیج دیے گئے۔ مسجد کے پلر گرنے سے چھت گری جس سے زیادہ نقصان ہوا۔ ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش۔ حملہ آور کئی روز قبل پولیس لائنز میں داخل ہوا، 10 سے 12 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ شبہ ہے بارودی مواد تھوڑا تھوڑا کر کے پولیس لائنز میں لایا گیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا انکشاف، حملہ آور مہمان کے بھیس میں آیا اور مسجد میں دھماکہ کیا۔ 1 ماہ کے CCTV ویڈیو دیکھیں گے۔ معظم جاہ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ تحقیقات کے لیے DIG کی سربراہی میں JIT تشکیل دے دی گئی۔ وزیر داخلہ نے پولیس لائنز پشاور میں حملہ آور کو سہولت کار ملنے اور علاقے میں پہلے سے موجود ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ خالد خراسانی گروپ کی طرف سے ذمہ داری قبول کی گئی۔ سانحے کے بعد کیسے کہا جا سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کا سوال۔ دہشت گردی کے واقعات سے پولیس کا مورال پست نہیں ہوگا، شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کو معاوضے کے لیے سمری تیار ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا شہداء کے لواحقین کو تنہا نہ چھوڑنے کا عزم۔ عام انتخابات کا اندوہناک واقعے سے کوئی تعلق نہیں، اعظم خان نے قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا۔ دہشت گرد انتہا پسندی کے خلاف کامیابیوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ سیاسی قوتیں ملک دشمن عناصر کے خلاف متحد ہوں، سیاسی لڑائی بعد میں لڑ لیں گے، وزیر اعظم کا پیغام۔ شہباز شریف دہشت گردوں کے گھناؤنے ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم۔ ایوان بالا میں پشاور دھماکے کی گونج، TTP سے سیز فائر کے وقت اعتماد میں کیوں نہ لیا؟ رضا ربانی کا شکوہ، دہشت گردی کے خلاف تمام جماعتوں کے پارلیمان میں بیٹھ کر قومی ڈائیلاگ کی تجویز۔ زندگی اور موت مسئلہ لیکن جماعتوں کو سیاست سے فرصت نہیں۔ 42 سینیٹر کا اپنی جماعت سے بھی گلا۔ کوہاٹ کے تانڈا ڈیم سے کشتی کے ملح سمیت مزید 22 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 45 ہو گئی۔ معاشی بحران کو دلدل سے نکالنے کے جتن، ڈار کے IMF کو منانے کا مشن۔ وزیر خزانہ کی عالمی مالیاتی فنڈ سے طویل مذاکرات کا پہلا دن، توانائی کے شعبے میں اصلاحات متعارف کرا دی، گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ اسحاق ڈار کی بریفنگ، امید ہے پاکستان شرائط پوری کرے گا، اصلاحات کی جائیں گی، IMF کا پیغام۔ وفد سے وفاقی وزیر برائے پاور کی بھی ملاقات، خرم دستگیر کی IMF مطالبات پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ دفاع سمیت سرکاری اخراجات میں 15% کٹوتی، بیوروکریٹس اور ججز سے ایک پلاٹ کی واپسی، 500 ارب کے نئے ٹیکسز، قرض کی قسط کے لیے IMF کی کڑی شرائط، فلڈ لیوی اور کیش نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی بھی شرط لگا دی، برآمدی صنعتوں سے توانائی پر سبسڈی واپسی کا مطالبہ۔ IMF کو الوداع کر گئے تھے، پچھلی حکومت واپس لے آئی۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق، پچھلی حکومت پر بارودی سرنگیں چھوڑ کر جانے کا الزام، فیصلہ کرنا ہے ریاست کو مضبوط کرنا ہے یا ملک کو دیوالیہ۔ عمران خان اور نواز شریف کے ادوار میں موازنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ IMF معاہدے، امیدیں، امریکی کرنسی $1.74 سستی، انٹر بینک میں ڈالر $267.89 کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان، انڈیکس میں 801 پوائنٹس کا اضافہ۔ روپے کی قدر میں گراوٹ سے مہنگائی کا طوفان آئے گا، بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فنچ نے خبردار کر دیا۔ مہنگائی روکنے کے لیے اسٹیٹ بینک شرح سود مزید بڑھائے گا۔ روپے کی بے قدری IMF سے اضافی رقم حاصل کرنے میں مددگار ہوگی، جس سے بین الاقوامی ادائیگیوں پر دباؤ کم ہوگا۔ پرویز الہی گروپ کو جھٹکا، چودھری شجاعت ہی قاف لیگ کے صدر۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کا عدم قرار، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ الیکشن کمیشن نے شجاعت کی صدارت پر مہر لگا دی۔ چودھری سالک کا ٹویٹ، ترجمان مسلم لیگ قاف کی پرویز الہی گروپ کو واپسی کی دعوت۔ شاہد خاقان عباسی حکومتی اور سیاسی فیصلوں پر پارٹی قیادت سے ناراض، نواز شریف نے مریم نواز کو سابق وزیر اعظم کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی، مریم کی جلد شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کا امکان۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر احتجاج اور محسن شاہ نواز رانجھا پر حملے کا کیس، PTI کی اسلام آباد کی مقامی عدالت سے عمران خان کا ویڈیو لنک پر بیان لینے کی استدعا۔ میڈیا سے گفتگو میں فاروق حبیب نے واضح کیا کہ چیئرمین PTI سفر نہیں کر سکتے، ہڈی فریکچر ہونے کا خدشہ ہے، میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔
توشہ کیس میں عمران خان کے خلاف فرد جرم 7 فروری کو عائد کی جائے گی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کا فیصلہ، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کیس میں سابق وزیر اعظم کی عبوری ضمانت میں 10 فروری تک توسیع۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں فواد چودھری کی ضمانت کی درخواست پر سماعت، وکیل الیکشن کمیشن نے تیاری کے لیے وقت مانگ لیا، سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کے کیس میں فواد چودھری 14 روزہ ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں تاخیر سیلاب کی وجہ سے ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی کے خلاف انتخابات ملتوی کرانے کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا الزام، اگر 25 جولائی کو الیکشن ہو جاتی تو 12 سے زیادہ نشستیں حاصل کرتے، مراد علی شاہ کا دعویٰ۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی میں 9 نئے ارکان شامل، پی ایس پی کے 6 اور متحدہ بحالی کمیٹی کے 3 ارکان شامل۔ ایم کیو ایم پاکستان نے سرکولر جاری کر دیا، نئے ارکان کو جلد ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ نیب آرڈیننس میں ترمیم کے بعد احتساب عدالتیں ویران ہونے لگی، 1 ماہ میں 2.5 ارب روپے کے کرپشن کیسز کے ریفرنس نیب کو واپس۔ وفاقی اردو یونیورسٹی میں 100 ملین کرپشن کا ریفرنس اور معذور بچوں کے فنڈز میں 250 ملین کی کرپشن کے ریفرنس بھی واپس بھیج دیے گئے۔ موٹر وے اسکینڈل کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، نیب کراچی کی ٹیم نے ملزم عاشق کلیری سے 44 کروڑ روپے کیش اور 5 لگژری گاڑیاں ریکور کر لیں۔ پاکستان میں کرپشن 35% بڑھ گئی، عالمی درجہ بندی میں 41ویں نمبر پر آ گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ، 2/3 ممالک میں کرپشن سنگین مسئلہ قرار۔ وزارت خزانہ نے معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، حالیہ معاشی اور سیاسی غیر یقینی سے مہنگائی بڑھنے کا خدشہ، جنوری میں مہنگائی کی شرح 24 سے 26% تک رہنے اور معاشی شرح نمو سست رہنے کی توقع۔ سونے کی قیمت میں بڑی کمی، 9,000 روپے سستا ہو گیا، فی تولہ قیمت 2,01,500 روپے ہو گئی۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 10 روپے 80 پیسے سستی کر دی گئی۔ نیپرا نے دیگر شہروں کے لیے بجلی 2 روپے 31 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی، کمی دسمبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں 10 روز کے دوران 3 بچیوں کی پراسرار موت، 2 تشویشناک حالت میں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن میں لائی گئی، عمریں 2 سے 14 سال کے درمیان۔ مرنے والی بچیوں کا پوسٹ مارٹم بھی نہ کرایا جا سکا، اسپتال انتظامیہ کا بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا خدشہ، معاملے کی تاحال پولیس انکوائری بھی شروع نہ ہو سکی۔ کراچی کے علاقے مواج گوٹ میں زیر علاج ایک اور بچے نے دم توڑ دیا، جاں بحق افراد کی تعداد 20 تک جا پہنچی، مرنے والے تمام افراد کا پوسٹ مارٹم کرانے اور قبر کشائی کا فیصلہ۔ ہوا کے نمونوں میں زہریلی مواد کی موجودگی نہیں ملی، محکمہ ماحولیات سندھ نے رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے سابق اولمپئن و مینیجر قومی ٹیم خواجہ جنید پر تاحیات پابندی عائد کر دی۔ خواجہ جنید پر الزام ہے کہ ایشیا کپ کے دوران جاپان کے خلاف میچ میں انہوں نے 12 کھلاڑیوں کو فیلڈ میں اتارا تھا۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم میلبرن سے دبئی پہنچ گئی، ٹیم T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے کل کیپ ٹاؤن روانہ ہوگی۔ پہلا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف 12 فروری کو ہوگا۔